اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث عقیدہ توسل کے سلسلے میں تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اسلامی فرق اور اسلام میں جو گروہ ہیں، جو فرقے ہیں، اس میں جو مورد اتفاق چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم توسل کر سکتے ہیں وہ پروردگار کی کتاب قرآن مجید ہے، اس کے اسماء حسنی ہیں اور انسان کا اپنا بہترین عمل ہے، اور وہ چیز کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ بحث اس بات پہ تھی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اختلاف ہے، تو مورد اختلاف جو چیز توسل میں ہے وہ یہ کہ آیا ہم شخصیات کے ذریعے سے، کسی شخص کے ذریعے سے، کسی انسان کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں، یعنی یہ شخص، یہ ذات پروردگار کے اور بندے کے درمیان توسل کا کام کر سکتی کہ نہیں۔ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید، جس طرح سے اسماء حسنی، جس طرح سے ہمارے نیک اعمال انسان کو خدا سے نزدیک کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اسی طرح سے شخص اور شخصیت بھی خدا اور بندے کے درمیان وسیلے کا کام کر سکتی ہے، اور اس میں سب سے بہترین شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی ذریت طیبہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ان مسئلوں کو بیان بھی کیا ہے، خوب یہ ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے اگر ان آیات کی طرف ہم توجہ کریں۔ مثال کے طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں کچھ لوگوں کا تذکرہ پروردگار کر رہا ہے، وہ لوگ کہ جن سے گناہ ہو گیا، جنہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں معصیت کی۔ پروردگار کہتا ہے فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول، یہ لوگ جو گنہگار ہیں، جن سے غلطیاں ہو گئیں، یہ اگر اپنے لیے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا تو پروردگار کو تواب بھی پاتے اور رحیم بھی پاتے۔ یہاں پر پروردگار ان افراد کا تذکرہ کر رہا ہے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے معصیت کی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر معصیت کی ہے تو وہ خود گناہ کے لیے استغفار کریں، وہ مرحلہ بھی پروردگار نے بیان کیا، لیکن خود انسان کا اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فاستغفر لهم الرسول، کہ رسول بھی ان کے گناہوں کے لیے استغفار کرتے۔ تو ذات رسول یہ شخص ہے، ذات رسول کو پروردگار عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے گنہگار بندوں کے استغفار کا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس طرح سے اسماء حسنی کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے، جس طرح سے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ قرار دیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بندے اور خدا کے درمیان وسیلے کا کام کر سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اگر اس وسیلے کو درمیان سے ہٹا لیا جائے تو شاید بندے کو خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس آیت کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں کسی طرح کی کوئی شرط یا کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے پروردگار عالم نے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ اگر انسان نے خود اپنے لیے استغفار کر لیا تو اب رسول کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا ہے کہ پروردگار نے کہ جب تک رسول زندہ ہے وہ لوگوں کے لیے استغفار کرے گا، نہ، یہ مطلق آیت ہے۔ رسول زندہ ہوں پھر بھی وہ امت کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، رسول دنیا سے چلے جائیں بظاہر طور پر پھر بھی وہ امت کے لیے استغفار کر سکتے ہیں، اور یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس کو اس سے پہلے بھی پروردگار عالم نے سورہ یوسف میں جناب یعقوب اور یوسف کے قصے میں بیان کیا ہے، کہ جہاں جناب یعقوب کے بیٹوں نے آ کے جب کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریے تو جناب یعقوب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح سے توسل کے مرحلے میں قرآن، اسماء حسنی، نیک اعمال اللہ اور بندے کے درمیان توسل کا کام کرتے ہیں، وسیلے کا کام کرتے ہیں، رابط کا کام کرتے ہیں، اسی انداز میں شخصیات، البتہ ہر شخصیات کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ شخصیات جو مقدس ہیں، جن کا اعتبار ہے، جن کے اندر کردار پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم پروردگار سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت کہ جس میں شخصیت کو اللہ ایک طرح سے مقدس بنا کے پیش کر رہا ہے اور یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ شخصیت نہ ہو تو جو لوگ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر پروردگار کا عذاب نازل ہو جائے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول اگر آپ، جب تک آپ امت میں موجود ہیں، پروردگار امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول میں اس وقت تک عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک آپ موجود ہیں، یعنی خود شخص رسول اکرم، وجود رسول اکرم کے
اندر اتنی تاثیر پائی جاتی ہے کہ رسول کا وجود اللہ کے عذاب کو روک کے رکھتا ہے۔ اسی لیے رسول کا سب سے بہترین لقب یہ ہے کہ وہ امت کے لیے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو روک دے۔ رحمت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بندوں تک پہنچائے۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار عالم رسول اکرم کی شخصیت اور ذات کو واضح کر رہا ہے کہ اتنی بلند اور بالا ذات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب تک رسول موجود ہیں فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر، ہم امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ گزشتہ امتوں کو دیکھیں، ان کے حالات کو دیکھیں، انبیاء کی جو امتیں ہیں، انبیاء کے رہتے ہوئے امت کے اوپر عذاب نازل ہوا، چاہے وہ جناب لوط کی قوم ہو، چاہے وہ جناب ہود کی قوم ہو، چاہے وہ جناب موسیٰ کی قوم ہو۔ جتنے اقوام ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں جا بجا کیا گیا ہے، وہاں نبی کے رہتے ہوئے پروردگار نے قوم کے اوپر عذاب نازل کیا۔ لیکن جب رسول اکرم کو مبعوث کیا تو رسول اکرم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے کہا آپ چونکہ رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو آپ کے وجود کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ امت کے اندر موجود رہیں گے ہم امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اگرچہ امت کے اعمال برے ہو جائیں، اگرچہ امت بے راہ روی کا شکار ہو جائے، اگرچہ امت گمراہی کی طرف چلی جائے، لیکن چونکہ آپ کا مقدس وجود امت کے اندر موجود ہے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو یہ پروردگار کا کسی شخص کے وجود کی وجہ سے قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر عذاب نازل نہ کرنا، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ جس طرح سے دیگر چیزیں اللہ کے لیے وسیلہ اور توسل بن سکتی ہیں، ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروردگار اور بندوں کے درمیان وسیلے کا کام کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم روایات اسلامی کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ کوئی فرق نہیں کرتا کہ رسول ظاہری جسم کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہوں یا موجود نہ ہوں، دونوں صورتوں میں پروردگار رسول کے فیوز کو امت تک پہنچاتا رہے گا۔ یعنی اس بات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا اشکال اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جب تک رسول زندہ ہیں وہ وسیلہ بن سکتے ہیں، لیکن رسول کے جانے کے بعد ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ بندے اور خدا کے درمیان وسیلے کا کام کریں۔ انشاءاللہ روایات اسلامی کے ذریعے سے ہم اس بات کو واضح کریں گے کہ رسول جس طرح سے زندگی میں امت کے لیے وسیلے کا کام کر سکتے ہیں، اسی طرح سے بظاہر دنیا سے جانے کے بعد بھی رسول وہی کام انجام دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں انجام دے رہے تھے۔